قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ چودہ سو 42واں سال اختتام پذیر ہے اور 1443واں سال 1443 ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ اسلام کا دامن جو ہے وہ شہیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی وفات یا شہادت ہوتی ہے۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد رسول خلیفہ سوم، پچھلے جمعے مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل، کچھ مناقب میں نے بیان کیے تھے، اور میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا تھا کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے کہ صحابہ کے مقام کو ہم بیان کر سکیں۔ ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، ان کی عزت ہے کہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کے اندر، اور ایک جمعہ 2 جمعے کیا پورا سال بھی اگر میں بیان کروں، کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ جائیں، تو صحابہ کی عزت اور ان کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہنے والے نے لکھا ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں، شجر درخت کو کہا جاتا ہے، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ یہ سارا کا سارا صحابہ کے خون سے دین اسلام کے اندر
برتری، آبیاری آتی ہے۔ اور محرم جب شروع ہوتا ہے تو محرم کی پہلی کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم پہلی محرم ان کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، کہ یہی انہی دنوں میں یہ جو 26-27 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مجوسی زہر آلود خنجر سے وار کرتا ہے۔ یا 26 ذوالحجہ ہے یا 27 ذوالحجہ ہے، سن 23 ہجری میں، تو 3-4 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خنجر کے وار سے بیمار رہتے ہیں، اور پہلی محرم کو جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی حکمران آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد بھی حکمران آئے اور آتے رہیں گے، لیکن جو حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی وہ رہتی دنیا تک کوئی مائی کلال ویسی حکومت نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دشمن بھی جس کو مانے، 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت، یہ 10 سال ان کی جو خلافت رہتی ہے، آپ تو پتہ نہیں تاریخ پڑھتے ہیں یا اگر آپ کبھی صحابہ کی زندگی سے واقف ہوں، کہ یہ پرسکون اور پرامن 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، جس میں اسلام کے سب سے بڑے 2 دشمن کیسر و کسریٰ جیسی سپریم پاور اور سپر طاقت، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیست و نابود کرتے ہیں، ان کو کچلتے ہیں، اور کیسر سے پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایشیا ان سے پورا چھینتے ہیں۔ کبھی آپ کو وقت ملے تو کبھی آپ تاریخ پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اور میں نے کہا دشمن انگریز جس کو مانتا تھا، ہندو جس کو مانتا تھا، یہ مہاتما گاندھی جو گزرا ہے، یہ اس کا قول ایک ملتا ہے، اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ میں اگر حکمرانی کے بارے میں بات کروں تو میں اپنے رام کرشن اور چندن کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی تو تاریخ ہی کوئی نہیں۔ اگر حکمرانی کی میں بات کروں گا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی میں بات کروں گا، کہ جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، غریبی کی زندگی گزار کر آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق، جن کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسجد اقصی بیت المقدس کی فتح کے لیے جاتے ہیں اپنے غلام کو لے کر، حضرت عمر فاروق گورنر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن ان کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک سواری کے ساتھ جاتے ہیں، اور کفار چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گورنر پہلے بھی گزرے، حکمران پہلے بھی گزرے اور اب بھی گزریں گے، لیکن جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، خلافت ہے، قیامت تک
رہتی دنیا تک کوئی بندہ ویسی حکومت کر کے دکھا نہیں سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر، چرند پر، پرند پر، کیڑے مکوڑوں پر، اور انسان کے مارز وجود میں آنے کے لیے جو مین عناصر ہیں، جو انسان کا بیس ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ان 4 چیزوں پر بھی تھی۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہوں تو یہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کا قول ہے کہ میری خلافت میں اگر دریائے فرات پر کے سامنے کوئی کتا اگر پیاسا مر جائے تو کل قیامت والے دن اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ تیری حکومت کے اندر ایک کتا پیاسا پڑا تھا، تو مجھے اس کتے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اور یہ جو 4 ایلیمنٹس میں نے بتائے، 4 عناصر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس پہ حکمرانی کیسی ہے؟ صرف انسانوں پر نہیں، انسان پر تو ہر بندہ حکومت کر سکتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے لوگ اپنے حکمران کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ان 4 چیزوں پر بھی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا نکال کر زمین پر مارتے ہیں، اور زمین سے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور جب سے مجھے یہ خلافت ملی ہے، میں نے کبھی بھی زمین پر ناانصافی نہیں کی، نہ اپنے ساتھ، نہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، نہ کسی اور مسلمان کے ساتھ، تو پھر کس وجہ سے ہلتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ماننا تھا کہ زمین جب ہلتی ہے، جب زلزلے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمران کہیں نہ کہیں بدنیت ہے، حکمران کی نیت صحیح نہیں ہے، کہیں یہ کرپشن کرنے والا ہے، کہیں یہ مال کا غصب کرنے والا ہے، غبن کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈرے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کس وجہ سے ہلتی ہے؟ جب سے میں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب سے مجھے خلافت ملی ہے، میں نے کہیں نا انصافی نہیں کی، نہ اپنے ساتھ، نہ تیرے ساتھ، نہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں میری حکومت ہے میں نے کوئی نا انصافی نہیں کی۔ اگر میں نے کوئی نا انصافی کی ہے تو بجائے ہلنے کے تو بول کے مجھے بتا کہ میں نے کون سی نا انصافی کی ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں، وہ دن آج کا دن مدینہ میں پھر کبھی زمین ہلی نہیں ہے، کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا مدینہ کی دھرتی پہ۔ یہ حکمرانیاں ایسے مل جاتی ہیں کیا؟ حکمران بننا کوئی آسان کام ہے؟ یہ زمین پہ حکومت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ پانی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا حکومت ہے؟ البدایہ والنہایہ میں، اور کئی اکثر و بیشتر آپ نے بزرگان دین نے علماء سے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مدینہ کے گورنر بنتے ہیں۔ جب مدینہ پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر بنتے ہیں، آج بھی دریائے نیل، ریور نائل جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت کے لوگوں نے اس دریائے نیل پہ کسی قسم کا جادو کر رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے ہر سال دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا، اور اس کو چلانے کے لیے، اس کی طغیانی کے لیے، اس کے اندر فلاں قبیلے سے ایک نوجوان لڑکی ہو، اور نوجوان بھی خوبصورت ہو اور ایک ہی قبیلے کی ہو، جس کو پانی کے اندر پھینکا جاتا تھا۔ وہ جب پانی کے اندر جاتی تھی تو
تو وہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پانی کا جو دیوتا ہے، جو پانی کا بت ہے، اس پر جو ہے ہم نے ایک لڑکی کی قربانی دی ہے، اب یہ دریا جو ہے یہ چلے گا، اس کی طغیانی آئے گی۔ یہ ہر سال ہوا کرتا تھا کہ ایک دوشیزہ لڑکی کو جو ہے پانی کے اندر پھینک کے اس کی قربانی دی جاتی، تو 1 سال تک دریائے نیل سے لوگ پانی کا فائدہ اٹھاتے۔ اب جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حکومت آتی ہے، حضرت عمرو بن عاص اپنے ڈاکیے کو خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق امیر المومنین، یہاں پر تو یہ ایک رسم چلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ استخارہ کرتے ہیں اور پھر 2 خط لکھتے ہیں۔ پہلا خط جس کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس خط کے اندر جو میں لکھ رہا ہوں، یہ دوسرا خط اس دریا کے اندر پھینکنا ہے۔ ایک خط آپ کے نام پہ اور آپ نے بعین ہی وہ طریقہ کرنا ہے جو میں نے لکھا ہے اس خط کے اندر۔ وہ ڈاکیا، وہ نمائندہ واپس مصر کی سرزمین پہ جاتا ہے، اور مصر کی سرزمین وہ جہاں پر انبیاء رہے، انبیاء کا مسکن رہا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس خط کو کھولتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا خط ہے یہ دریا کے اندر پھینکنا ہے۔ اب چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پھر اس طرح نہیں، پھر محلے کے، قوم کے، قبیلے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر امیر المومنین کا حکم ہے، اس خط کو ہم نے دریا کے اندر ڈالنا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابیوں میں سے ہیں، ان کو پتہ ہے حضرت عمر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن محلے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ مذاق اڑانے لگ گئے کہ اتنے سالوں سے یہ رسم چل رہی ہے کہ ہم ایک دوشیزہ اور خوبصورت لڑکی کو پانی کے اندر پھینکتے ہیں، جب پانی اس کو قبول کرتا ہے تب جا کے دریا کی طغیانی آتی ہے، دریا چلنے لگتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار آ گیا کہ اس کے اندر کاغذ ڈالیں گے، خط ڈالیں گے اور دریا چلنے لگ جائے گا؟ تو دنیا میں جہاں بھی کئی امور ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شغل میلے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تماشے کے لیے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک دستور ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہے، یا تو کوئی ساتھ چلنے والا ہوگا، یا کوئی خلاف ہوگا، یا کوئی ویسے ہی چلو جا کے تماشا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی اس تماشے سے جو ہے فتنہ فساد بنانے والا ہوگا۔ تو اسی طرح محلے کے لوگ بھی آئے، کوئی ساتھ آئے، کوئی تماشے کے لیے آئے، کوئی مذاق بنانے کے لیے آئے، کوئی اس سے فتنہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جہاں پر لڑکی کو پھینکا جاتا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہیں پر خط کو پھینکا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کچھ عرصے کے بعد جس طرح فوارہ پھوٹتا ہے، دریا کے اندر سے پانی نکلا، اور جیسے پہلے چلتا تھا ویسے نہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ 16 گز اور زیادہ نکلا، 16 ہاتھ پانی اپنی روانی کے ساتھ اس پانی کے اندر طغیانی آتی ہے۔ اور یہ وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، اور قیامت تک پھر کبھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو حضرت عمرو بن عاص ایک مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے اس خط کے اندر لکھا کیا تھا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں نے اس خط کے اندر لکھا، دریائے نیل تو بھی اس کی مخلوق ہے جس کی میں مخلوق ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیں، یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ جب انسان اپنا وجود اور اپنا ہر فعل اور قول اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے نا، پھر دنیا کی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا، کیسر و کسرا، بڑی آج کی جو امریکہ اور یہ سپریم پاور، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کیسر و کسرا، سیزرز جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے،
جو بڑے بڑے جن سے لڑائی کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھتا تو اس کا خاندان تباہ ہو جاتا. یہ کیسر و کسریٰ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسے تباہ و برباد کیا جس طرح چٹیل میدان کے اندر کوئی فٹ بال کو کک مارتا ہے. اللہ کا ڈر صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ہیں بھی کیا؟